میری بیٹی شادی والی رات بہت زخمی ہو گئی تھی، مگر مرنے سے پہلے اس نے پولیس کو بیان دیا کہ میرے سسر کا کوئی قصور نہیں ہے، جبکہ ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ اس لڑکی کا سسر انسان نہیں جانور ہے، اسے پولیس کے حوالے کیا جائے۔ داماد سامنے کھڑا رو رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ داماد کو پولیس کے حوالے کروں یا نہ کروں۔ اتنے میں نرس نے مجھے میری بیٹی کا پرس لا کر دیا۔ میں جیسے ہی پرس کھولا تو میرا دل دہل گیا۔ میں ایک ہاسپٹل میں نرس تھی اور ڈاکٹر نبیہہ کے ساتھ بیٹھ کر چائے پی رہی تھی جب ایک لڑکی کو وہاں لایا گیا۔ وہ ایک دلہن تھی اور جس حالت میں وہ آئی تھی اس سے لگ رہا تھا کہ شاید آج اس کی شادی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ دو لڑکیاں آئی تھیں جو بہت زیادہ پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ ایک بوڑھی عورت بھی ساتھ تھی جو بار بار کہہ رہی تھی کہ جلدی سے اسے چیک کریں، اس کی حالت بہت خراب ہے۔ ڈاکٹر نبیہہ نے کہا کہ اس لڑکی کو اندر لے جاؤ۔ میں اسے لے کر اندر چلی گئی، لیکن جب ڈاکٹر نبیہہ نے اس کا چیک اپ کیا تو وہ سخت پریشان ہو گئی۔ وہ حیرت سے لڑکی کو دیکھ رہی تھی اور ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سے یہ سب نہیں ہوگا، ان لوگوں سے کہو کہ اس لڑکی کو یہاں سے لے جائیں۔ میں ڈاکٹر کی بات سن کر حیران رہ گئی، کیونکہ لڑکی کی حالت بہت زیادہ خراب تھی اور ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے مریض کی جان بچانا اس کا فرض ہوتا ہے۔ پھر وہ اس لڑکی کی مدد کرنے سے انکار کیوں کر رہی تھی؟ حالانکہ ڈاکٹر نبیہہ بہت اچھی ڈاکٹر سمجھی جاتی تھی، جتنے بھی مریض آتے ان کی تعریف کرتے تھے، لیکن آج وہ اس لڑکی کی مدد سے انکاری تھی۔ یہاں تک کہ انہوں نے مجھے کہہ دیا کہ اسے یہاں سے بھیج دو اور سامنے والے ہاسپٹل میں ڈاکٹر سمیہ کے پاس ریفر کر دو، وہ یہ کیس دیکھ لیں گی۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحبہ میری بات تو سنیں، مگر انہوں نے میری ایک نہیں سنی، وہ باہر نکلی تو لڑکی کے گھر والوں نے پوچھا کہ کیا وہ ٹھیک ہے، مگر انہوں نے کسی کو کوئی جواب نہیں دیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں باہر آئی اور گھر والوں سے کہا کہ ڈاکٹر صاحبہ نے اسے سامنے والے ہاسپٹل میں بھیجنے کا کہا ہے۔ یہ سن کر وہ پریشان ہو گئے، کہنے لگی ہم تو وہیں سے آئے ہیں، وہاں آج ڈاکٹر سمیہ موجود نہیں ہے، آپ ہماری مدد کریں۔ لڑکی کی حالت دیکھیں، باہر بارش ہو رہی ہے، سردی کا موسم ہے، ہم کہاں جائیں؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنی طرف سے پوری کوشش کرتی ہوں۔ جب میں اندر گئی اور اس کی نبض چیک کی تو میری نظر اس کی گردن پر پڑی۔ وہاں ایک ایسا نشان تھا جس نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ دیکھا تھا، لیکن یہ معاملہ کچھ الگ تھا۔ مگر اس وقت میرے لیے سب سے ضروری کام اس لڑکی کو ہوش میں لانا تھا۔ میں نے اسے سنبھالا، اس کے کپڑے ٹھیک کیے، اس کی حالت بہتر بنانے کی کوشش کرنے لگی۔ اسی دوران مجھے اچانک ایک پرانی بات یاد آ گئی۔ ہاسپٹل میں سب ایک دوسرے کے بارے میں کچھ نہ کچھ جانتے ہی ہیں۔ مجھے یاد آیا کہ ایک بار ڈاکٹر نبیہہ کے ہاتھوں پر دلہن جیسی خوبصورت مہندی لگی ہوئی تھی۔ جب ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کی شادی ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں۔ اس کے بعد وہ 3 دن ہاسپٹل آئیں اور پھر مہینے کی چھٹی پر چلی گئی۔ جب واپس آئیں تو بالکل بدل چکی تھی، پہلے سے زیادہ خاموش، سنجیدہ اور پریشان رہنے لگی تھی۔ ان کے کپڑے پہننے کا انداز بھی بدل گیا تھا۔ وہ پہلے اچھے اور نفیس لباس پہنتی تھی، مگر اب ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہننے لگی تھی اور زیادہ پردہ کرنے لگی تھی۔ ہم نے کبھی ان کے ذاتی معاملات میں مداخلت نہیں کی، لیکن آج اس مریضہ کو دیکھ کر ان کا یوں بھاگ جانا بہت عجیب لگ رہا تھا۔ لڑکی کی حالت بہت خراب تھی، اس کا چہرہ نیلا پڑ چکا تھا۔ میں نے فوراً اسے ڈرپ لگائی تاکہ جسم میں پانی اور طاقت واپس آ سکے۔ اس کی پٹیاں بھی کر رہی تھی اور مسلسل اس کی نگرانی کر رہی تھی۔ آہستہ آہستہ مجھے سمجھ آنے لگا کہ ڈاکٹر نبیہہ اس کیس کو دیکھ کر کیوں پریشان ہوئی تھی۔ یہ واقعی ایک عجیب اور تکلیف دہ معاملہ تھا۔ اس وقت میرے دل میں یہی خیال آ رہا تھا کہ عورت کہیں بھی محفوظ نہیں ہے، حتیٰ کہ اس شخص کے ساتھ بھی نہیں جس کے ساتھ اس کی شادی کی جاتی ہے۔ لوگوں کے سامنے رشتے بنائے جاتے ہیں، دعائیں دی جاتی ہیں، لیکن بعض اوقات انہی رشتوں میں ظلم چھپا ہوتا ہے۔ میں کچھ دیر کے لیے باہر آئی اور لڑکی کے گھر والوں کو تسلی دی۔ مجھے اس سے یہ بھی پوچھنا تھا کہ اصل معاملہ کیا ہے، تاکہ میں بہتر انداز میں اس کی مدد کر سکوں۔ اتنے میں ایک نرس میرے پاس آئی اور بولی کہ تم کیا کر رہی ہو؟ جس مریضہ کو ڈاکٹر نے خود ریجیکٹ کر دیا تم اس کا علاج کر رہی ہو؟ اگر اسے کچھ ہو گیا تو تمہارا کیریئر ختم ہو جائے گا۔ میں نے کہا میرا کون سا بڑا کیریئر ہے، میں تو صرف ایک نرس ہوں، اگر میں اس کی مدد نہیں کروں گی تو کون کرے گا؟ سامنے والے اسپتال میں بھی کوئی ڈاکٹر موجود نہیں اور ڈاکٹر نبیہہ نے بھی انکار کر دیا کہ ہم اسے یوں ہی چھوڑ دیں۔ وہ بولی میں تمہارے معاملے میں نہیں بول رہی، لیکن تم غلط کر رہی ہو۔ میں نے کہا جو بھی ہو مجھے اپنا کام کرنے دو۔ میں دوبارہ ان لوگوں کے پاس گئی اور کہا کہ آپ لوگ شکل سے پڑھے لکھے لگتے ہیں، اگر لڑکی کی مرضی نہیں تھی یا کوئی مسئلہ تھا تو پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ اب اس کی حالت بہت خراب ہے، اگر خدا نہ کرے کچھ ہو گیا تو ہسپتال کا بھی نام خراب ہوگا اور میرا بھی۔ آپ لوگوں نے مجھے بہت مشکل میں ڈال دیا۔ ان میں سے ایک لڑکی آگے بڑھی اور بولی کہ میں نے تو پہلے ہی ان سب کو سمجھایا تھا مگر کسی نے میری بات نہیں مانی۔
دوسری لڑکی نے فوراً اسے خاموش کرا دیا۔ میں نے کہا اسے خاموش کیوں کروا رہی ہو؟ مجھے سچ بتاؤ، آخر یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ وہ لڑکی میری طرف دیکھ کر آہستہ سے بولی۔ اس لڑکی کا نام نائلہ تھا۔ وہ نارمل نہیں تھی۔ میں نے کہا کیا مطلب نارمل نہیں تھی؟ تو لڑکی نے کہا کہ بات ایسی ہے کہ وہ شادی سے پہلے بہت زیادہ ڈرتی تھی اور شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ ہم لوگ تو خود شادی شدہ عورتوں کو جانتے ہیں، وہ اسے کچھ عجیب و غریب باتیں بتا کر ڈراتی تھی۔ پتہ نہیں وہ ڈرتی تھی یا شاید ذمہ داری نہیں لینا چاہتی تھی یا اپنے گھر والوں کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کے ماں باپ نے زبردستی اس کی شادی کرا دی۔ اس لڑکے کا نام عدیل ہے اور وہ علاقے کے سب سے امیر انسانوں میں سے شمار ہوتا ہے۔ اس لیے جب اس کا رشتہ آیا تو گھر والوں نے فوراً ہاں کر دی اور کہا کہ شادی جلد از جلد ہونی چاہیے، لیکن وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پھر بھی زبردستی اس کی شادی کرا دی گئی۔ اس نے کہا تھا کہ میں کبھی بھی اس شادی کو دل سے قبول نہیں کروں گی، لیکن ایسی بات نہیں تھی کہ ہمیں اس کی حرکتوں کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ ہم لوگوں نے لڑکے والوں سے بات کی تھی کہ لڑکی تھوڑی سی معصوم ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا بیٹا بہت اچھا انسان ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، آہستہ آہستہ وقت گزرے گا تو سمجھنے لگے گی۔ اور شادی تو ایک ایسا راز ہے جس کے بارے میں سب جانتے ہیں، سب ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، لیکن اب آپ کے سامنے سب کچھ ہے۔ اب یہ تو ہمیں نہیں پتا کہ باقی معاملات کیا ہیں، لیکن اس کا شوہر بہت زیادہ غصے والا ہے اور وہ بھی راستے میں تھا، ہو سکتا ہے ابھی یہاں پہنچ جائے۔ میں نے کہا کہ اب اس کا یہاں کیا کام ہے، وہ یہاں آ کر کیا کرے گا؟ اگر میرے سامنے آیا تو میں اسے 2-4 باتیں ضرور سناؤں گی، کیونکہ مجھے ویسے ہی ایسے مردوں پر بہت غصہ آتا تھا۔ ہاسپٹل میں اس طرح کے بہت سے معاملات دیکھنے کو ملتے تھے۔ عورت اندر تکلیف میں ہوتی تھی اور مرد باہر آرام سے سو رہا ہوتا تھا۔ مجھے ایسے لوگوں کو دیکھ کر غصہ آتا۔ کبھی کبھی میں باہر آتی تو پتہ چلتا کہ مرد واپس جا چکا ہے، جبکہ مجھے مریضہ کے لیے دوا منگوانی ہوتی تھی۔ اسی لیے میں ایسے لوگوں کو دیکھ کر چڑچڑی ہو جاتی تھی، اور اب جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا تھا وہ یہاں کس منہ سے آنے والا تھا؟ میں واپس اندر چلی گئی۔ نائلہ کو ہوش نہیں آ رہا تھا، وہ بے ہوش پڑی تھی۔ اس کے زخموں کی پٹی تو میں نے کر دی اور اسے ڈرپ بھی لگا دی تھی، لیکن اسے بہت تیز بخار تھا۔ میں کسی طرح ڈاکٹر نبیہہ کو کہنا چاہتی تھی کہ ایک دفعہ آ کے اسے چیک تو کر لے، لیکن وہ جس طرح وہاں سے گئی تھی مجھے نہیں لگتا تھا کہ واپس آئیں گی۔ اگر انہیں چیک اپ کرنا ہوتا تو وہ پہلے ہی کر لیتی۔ جب میں باہر آئی تو میں نے دیکھا کہ ان لڑکیوں کے ساتھ ایک جوان اور خوبصورت مرد کھڑا تھا۔ نائلہ کو دیکھا جائے تو وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی، لیکن دبلے پتلے جسم اور اچھی شکل و صورت کی مالک تھی، مگر یہ لڑکا تو بالکل کسی ہیرو کی طرح لگ رہا تھا۔ کہیں اسی وجہ سے اس نے اپنے اوپر غرور تو نہیں کر لیا؟ وہ لمبا، وجیح اور پورا اعتماد دکھائی دے رہا تھا اور اس کا قد 6 فٹ سے بھی زیادہ تھا۔ جب میں وہاں گئی تو وہ میری طرف بڑھا اور میں تھوڑا سا گھبرا گئی۔ اس نے کہا میری بیوی کہاں ہے؟ میں نے کہا وہ جہاں بھی ہے آپ اس سے ابھی نہیں مل سکتے، آپ کو پتہ نہیں کہ عورتوں کا ہاسپٹل ہے۔ اس نے کہا کہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، جتنے پیسے چاہیے میں دینے کو تیار ہوں۔ میں نے کہا کہ ہر چیز پیسے سے نہیں خریدی جاتی جناب، جس جگہ آپ کی بیوی کو رکھا گیا وہاں دوسری عورتیں بھی موجود ہیں، ہم باقی عورتوں کا پردہ آپ کی وجہ سے خراب نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا کہ آپ نے اسے کسی کمرے میں کیوں منتقل کیا؟ میں نے کہا کہ ابھی وہ کمرے میں منتقل کرنے کے قابل نہیں ہے، اسی وہ وارڈ میں ہے، وہاں اس کی بہتر دیکھ بھال ہو سکتی ہے، کیونکہ ہر وقت کوئی نہ کوئی اس پر نظر رکھ سکتا ہے۔ اگر اسے کمرے میں رکھا جائے تو ہم ہر وقت وہاں موجود نہیں رہ سکتے، پھر آپ لوگوں کا آنا جانا بھی شروع ہو جائے گا۔ دل تو میرا کر رہا تھا کہ اسے خوب سناؤں، لیکن میں وہاں سے چلی گئی۔ میری دوسری دوست نے کہا کہ اس کا شوہر بھی آ گیا اور وہ واقعی بہت امیر آدمی ہے۔ اب ایک بات مان لے اور اس معاملے سے نکل جا، کیونکہ اگر اس لڑکی کو کچھ ہو گیا تو سارا الزام تیرے اوپر آ جائے گا۔ میں نے کہا کہ لڑکی کی حالت تو بہت بری ہے، مجھے ڈاکٹر نبیہہ سے بات کرنی چاہیے، اب وہی مجھے بچا سکتی تھی۔ میں واقعی پھنس گئی تھی، مجھے لگا تھا کہ تھوڑی سی دوا اور آرام سے وہ ٹھیک ہو جائے گی، لیکن اسے ہوش ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس کا شوہر باہر کھڑا ہو کر نہ جانے کتنے لوگوں کو فون کرے جا رہا تھا اور مختلف ڈاکٹروں کو بلا رہا تھا کہ آ کر میری بیوی کو دیکھے۔ ایسے میں معاملہ خراب ہو سکتا تھا اور پھر ڈاکٹر نبیہہ کو بھی جواب دینا پڑتا۔ لیکن جب میں ان کے کمرے میں داخل ہوئی اور ایک عجیب منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ڈاکٹر نبیہہ حجاب اتار کر بیٹھی تھی، لیکن مجھے دیکھتے ہی انہوں نے فوراً اپنا حجاب ٹھیک کر لیا۔ تاہم میری نظر اس چیز پر پڑ چکی تھی جسے میں دیکھ چکی تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ اندر میں آئی ہوں، اس لیے وہ زیادہ نہیں گھبرائیں۔ میں نے ان سے نائلہ کے بارے میں بات کی اور کہا کہ اس کا شوہر بھی آ گیا۔ یہ سنتے وہ حیران رہ گئی اور بولے کہ مجھے نہیں پتا تم کیا کرتی اور کیا نہیں، لیکن میں یہاں سے جا رہی ہوں، مجھے ایک ضروری کام ہے۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، ابھی آپ کی ڈیوٹی بھی باقی ہے۔ وہ خاموش ہو کر بیٹھ گئی، پھر بولی کہ تم نے اس لڑکی کو یہاں کیوں روکا؟ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم میرے لیے اتنی بڑی مصیبت کھڑی کر دو گی۔ میں نے کہا کہ اس سے زیادہ سنگین مریض بھی ہمارے پاس آتے ہیں،
آپ اس کا علاج کر دیں، اور جب اسے ہوش آ جائے گا تو اس کے گھر والے اسے لے جائیں گے۔ وہ بولی کہ میں اس کا علاج نہیں کر سکتی، اور اب تو بالکل بھی نہیں کر سکتی۔ انہوں نے آخری الفاظ پر بہت زور دیا۔ میں ویسے ہی سمجھ چکی تھی کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں جا کر ان لوگوں سے کہتی ہوں کہ اسے کہیں اور لے جائے۔ میں واپس نائلہ کے پاس گئی اور اس کے بال ہٹا کر اس کی گردن پر موجود نشان کو غور سے دیکھا۔ بالکل ویسا ہی نشان ڈاکٹر نبیہہ کی گردن پر بھی تھا۔ یہ کسی چوٹ یا حادثے کا نشان نہیں تھا، بلکہ کچھ اور ہی تھا۔ آخر دونوں کی گردن پر ایک جیسا نشان کیسے ہو سکتا تھا؟ ڈاکٹر نبیہہ جو ایک اچھی ڈاکٹر تھی، سب کی مدد کرتی تھی اور اپنی ڈیوٹی ایمانداری سے نبھاتی تھی، وہ نائلہ کو دیکھ کر علاج سے انکار کیوں کر رہی تھی؟ بلکہ وہ تو یہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں تھکن یا بیزاری نہیں، بلکہ خوف تھا، اور جیسے ہی انہیں معلوم ہوا کہ نائلہ کا شوہر بھی آ گیا، انہوں نے یہاں سے جانے کا ارادہ کر لیا۔ لیکن وہ بھی جا نہیں سکتی تھی کیونکہ ان کی ڈیوٹی کا وقت باقی تھا۔ چمن کے کمرے میں گئی تو وہ اپنا حجاب اتار کر اسی نشان پر ہاتھ پھیر رہی تھی، جیسے کسی پرانی یاد نے انہیں بے چین کر دیا ہو۔ مجھے دیکھتی انہوں نے فوراً حجاب درست کر لیا۔ شاید اسی نشان کی وجہ سے انہوں نے حجاب کرنا شروع کیا تھا، کیونکہ وہ نشان بہت نمایاں تھا اور اسے دیکھ کر اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ کس چیز کا نشان ہے۔ شاید اسی کو چھپانے کے لیے وہ ہمیشہ حجاب کرتی تھی۔ پھر میں واپس نائلہ کے پاس گئی اور اس کے گھر والوں سے کہا کہ آپ اسے یہاں سے لے جائیں، کیونکہ اسے ابھی تک ہوش نہیں آیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اسے لے جائیں گے، ہم نے ایمبولینس بلا لی ہے اور وہ بس پہنچنے والی ہے۔ یہ خاص قسم کی ایمبولینس تھی جس میں انتہائی تشویشناک حالت والے مریضوں کو منتقل کیا جاتا۔ اس میں آکسیجن اور ہر ضروری سہولت موجود تھی۔ پھر میں نے اس لڑکی کو بلایا جو نائلہ کے ساتھ آئی تھی اور مسلسل مجھے سب کچھ بتا رہی تھی۔ میں نے کہا ذرا ادھر آؤ، مجھے تم سے ایک بات پوچھنی ہے۔ میرے پاس آگے میں نے پوچھا نائلہ سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ اس نے کہا یہ میری بڑی بہن ہے اور جو آدمی وہاں بیٹھا ہے وہ میرا بہنوئی ہے۔ میں نے پوچھا کہ تمہارے بہنوئی کی پہلے بھی شادی ہو چکی ہے؟ وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی اور سوچنے لگی کہ میں ایسا سوال کیوں کر رہی ہوں۔ میں نے کہا جو بھی بات ہے میں ابھی تمہیں نہیں سمجھا سکتی، بس اتنا بتا دو کہ کیا تمہارے بہنوئی کی پہلے شادی تھی؟ اس نے کہا نہیں، ان لوگوں نے تو ہمیں یہی بتایا تھا کہ ان کی پہلے کوئی شادی نہیں تھی، اور ایسا لگتا بھی نہیں کیونکہ ہم نے ان کے بارے میں اچھی طرح معلومات حاصل کی تھی، انہیں تو پورا شہر جانتا ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو یہ بات چھپنے والی نہیں تھی۔ میں نے کہا کہ تمہیں یقین ہے؟ اس نے کہا ہمیں پورا یقین ہے، یہ اس کی پہلی شادی ہے۔ پھر اسے پوچھا لیکن آپ یہ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ میں نے کہا اگر مجھے کوئی ایسی بات پتہ چلی جو تمہاری معلومات سے مختلف ہوئی تو میں تمہیں ضرور بتاؤں گی، تو مجھے اپنا نمبر دے دو۔ اس نے مجھے اپنا نمبر دے دیا اور اپنا نام بھی بتایا۔ وہ اچھی لڑکی تھی اور اپنی بہن کے لیے بہت زیادہ پریشان نظر آ رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میری بڑی بہن بہت معقول تھی، اسے کسی بات کا تجربہ نہیں تھا، وہ شادی بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ماں باپ نے اچھا نہیں کیا صرف اس لیے کہ لڑکا بڑے امیر خاندان سے تھا، انہوں نے لڑکی کی مرضی نہیں پوچھی۔ پھر نے مجھ سے پوچھا کہ میری بہن ٹھیک تو ہو جائے گی نا؟ میں نے کہا کہ تمہاری بہن ٹھیک ہو جائے گی لیکن اسے مکمل ٹھیک ہونے میں تھوڑا وقت لگے گا۔ تم اس کی چھوٹی بہن ہو نا، اسے اس کا بہت خیال رکھنا، جو خیال ایک بہن رکھ سکتی ہے وہ کوئی اور نہیں رکھ سکتا۔ اتنا خیال رکھنا کہ وہ جلدی ٹھیک ہو جائے۔ میں نے اسے تسلی دی اور اب میرے پاس ایک سوال تھا جس کا جواب صرف ڈاکٹر نبیہہ ہی دے سکتے تھی۔ اسی میں ان کے کمرے کی طرف جا رہی تھی اور میں نے سوچ لیا تھا کہ آج میں ان سے ہسپتال میں کام کرنے والی ایک نرس بن کر نہیں بلکہ ایک عورت بن کر سوال کروں گی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ میرے سوال کا جواب ایمانداری سے دیں گی، لیکن جب میں ان کے کمرے کے قریب پہنچی تو میرے قدم وہیں رک گئے۔ اندر سے کسی مرد کی آواز آ رہی تھی۔ میں حیران ہوئی کہ یہاں کوئی مرد کیسے آ سکتا ہے۔ یہ آواز مجھے جانی پہچانی لگ رہی تھی۔ جب میں دروازے سے اندر جھانکا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ ڈاکٹر نبیہہ اکیلی نہیں تھی، ان کے سامنے عدیل کھڑا تھا، یعنی نائلہ کا شوہر، وہی آدمی جس کے بارے میں ابھی بات ہو رہی تھی۔ وہ ڈاکٹر نبیہہ کے سامنے کھڑا نہایت سخت لہجے میں بات کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اچھا تو تم یہاں چھپی بیٹھی تھی، تمہیں پتہ ہونا چاہیے تھا کہ میں تمہیں ڈھونڈ نکالوں گا۔ تم نے تو اپنے بارے میں یہ خبر اڑا دی کہ تم ایک مہینے کے لیے کہیں چلی گئی ہو۔ وہ اس انداز میں بات کر رہا تھا جیسے کوئی وکیل کسی مجرم سے سوال کر رہا ہو، جبکہ ڈاکٹر نبیہہ خاموش کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پر شدید تکلیف کے آثار تھے، ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور سرد موسم کے باوجود ان کے ماتھے پر پسینہ نمودار تھا۔ پھر وہ آدمی بولا کہ اچھا ہے، آج میں اس ہاسپٹل سے ایک نہیں بلکہ 2 عورتوں کو واپس لے کر جاؤں گا، کیونکہ دونوں ہی میری ہیں۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر اس نے کہا جاؤ اور اس لڑکی کا علاج کرو، آخر وہ تمہاری بھی کچھ لگتی ہے۔ ڈاکٹر نبیہہ نے فوراً جواب دیا کہ میں کبھی بھی اس لڑکی کا علاج نہیں کروں گی۔ اچھا ہے کہ وہ اس دنیا سے چلی جائے، اس لیے نہیں کہ مجھے اسے حسد ہے،
بلکہ اس لیے کہ اگر وہ تمہارے ساتھ ہے تو ساری زندگی روتی رہے گی۔ اس سے بہتر ہے کہ مر جائے تاکہ اس کی تکلیف ختم ہو جائے۔ وہ آدمی بولا، اچھا تو تم نے ابھی تک اس کا علاج نہیں کیا؟ اسے نرسوں کے حوالے کر دیا، اور وہ پاگل نرس، وہ تو مجھے شکل سے پاگل لگتی ہے۔ مجھے فوراً احساس ہو گیا کہ وہ میرے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ پھر وہ بولا، جاؤ اور اس کا علاج کرو، ورنہ میں تم پر مقدمہ کر دوں گا کہ تم نے ڈیوٹی پر ہوتے ہوئے بھی ایک مریضہ کا معائنہ نہیں کیا۔ ڈاکٹر نبیہہ نے اس کی طرف دیکھا کیونکہ اس کی بات میں وزن تھا۔ پھر وہ آدمی بولا، تمہیں کیا لگا تھا تم یہاں چپ کر بیٹھی رہو گی اور میں تمہیں تلاش نہیں کروں گا؟ ڈاکٹر نبیہہ نے غصے سے کہا کہ اس دن وہاں سے بھاگ جانے کی بجائے مجھے تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال دینا چاہیے تھا۔ اگر میں ایسا کر لیتی تو آج کسی کی بیٹی اس حالت میں نہ ہوتی۔ یہ میری غلطی تھی، میری وجہ سے وہ لڑکی اس مقام پر پہنچی ہے۔ تم نے اتنی جلدی دوسری لڑکی ڈھونڈ کر اس سے شادی بھی کر لی۔ وہ ہنس کر بولا، ظاہر ہے اکیلا تو نہیں رہ سکتا تھا۔ اب مجھے ان کی باتوں سے کچھ اندازہ ہونے لگا۔ پھر وہ بولا، جاؤ اور جا کر اس لڑکی کو دیکھو، زیادہ باتیں نہ کرو، اور میری طرف کیوں نہیں دیکھ رہی ہو؟ یہ وہی چہرہ جس کے پیچھے تم دیوانی ہو گئی تھی اور صرف ایک ہفتے میں شادی کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر نبیہہ نے سر جھکا کر کہا، ہاں میرا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ کبھی کبھی انسان کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے یا اس کا برا وقت آنے والا ہوتا ہے تو وہ غلط فیصلے کر بیٹھتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آج بھی میری عقل پر وہی پردہ پڑا ہوا ہے۔ میں اپنی اس غلطی کو ختم کر کے رہوں گی۔ اگر میں تمہارے سامنے رشتہ ختم کرنے کے لیے آتی تو تم کبھی بھی ایسا نہ ہونے دیتے، لیکن اب میں کچھ بھی کر کے اپنی زندگی تم سے الگ کر کے رہوں گی، کیونکہ میرا تمہارے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا۔ اور خبردار جو دوبارہ یہاں آئے، تمہاری ہمت کیسی ہوئی ایک آن ڈیوٹی ڈاکٹر کے کمرے میں بغیر پرمیشن داخل ہونے کی؟ اس بات پر دونوں میں بحث شروع ہو گئی۔ پھر اس آدمی نے طنزیہ انداز میں کہا، اچھا ٹھیک ہے، پھر میری شکایت کر دو۔ لیکن کیا شکایت کرو گی؟ یہ کہ تم اپنی ڈیوٹی پر تھیں، رات کا وقت تھا، بارش ہو رہی تھی اور تمہارا شوہر تمہارے کمرے میں آ گیا۔ یہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا یہ واقعی ڈاکٹر نبیہہ کا شوہر تھا؟ اس کا مطلب تھا کہ ڈاکٹر نبیہہ نے شادی کی تھی، لیکن ہمیں کبھی نہیں بتایا تھا۔ وہ مہندی واقعی شادی کی مہندی تھی۔ وہ 1 مہینے کے لیے غائب بھی رہی تھی اور اس کے بعد انہوں نے حجاب کرنا شروع کر دیا۔ شاید انہوں نے اپنا حلیہ بھی اسی لیے بدل لیا تھا تاکہ کوئی انہیں پہچان نہ سکے، اور یہ شخص انہیں تلاش کر رہا تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ وہ اب بھی ان کے نکاح میں تھی، تبھی تو وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ میں تمہارا شوہر ہوں۔ اب مجھے ڈاکٹر نبیہہ پر رحم آنے لگا تھا۔ میں ان کی مدد کرنا چاہتی تھی، لیکن خاموشی سے سب سن رہی تھی۔ تھوڑی دیر وہ دونوں پرانی باتیں یاد کرتے ہوئے بحث کر رہے تھے۔ ان کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ ان کا تعلق بہت تلخ رہا تھا۔ شاید انہوں نے زیادہ وقت ایک ساتھ نہیں گزارا تھا، لیکن بہت جلد ایک دوسرے کی حقیقت پہچان لی۔ آخرکار وہ آدمی وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی ڈاکٹر نبیہہ زمین پر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں اندر گئی تو وہ مجھے دیکھ کر اپنی آنسو چھپانے لگی۔ میں نے گلاس پہ پانی ڈال کے ان کی طرف بڑھایا اور کہا کہ حوصلہ کریں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ بولی، کیا حوصلہ کروں، کیا امید رکھوں؟ اس آدمی کو دیکھو، اس نے پہلے میری زندگی برباد کی اور اب اس لڑکی کی زندگی بھی تباہ کر رہا ہے۔ میں نے پوچھا، اگر آپ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی تو آپ نے اس سے علیحدگی کیوں اختیار نہیں کی؟ ڈاکٹر نبیہہ نے گہرا سانس لی اور کہا کہ اس کے پاس بہت اثر و رسوخ ہے۔ اگر میں ایسا کرتی تو وہ میرا میڈیکل لائسنس بھی منسوخ کروا دیتا، میری نوکری بھی ختم ہو جاتی، میں بری طرح پھنس جاتی۔ اسی لیے میں نے خاموشی کو بہتر سمجھا، اپنا حلیہ بدل لیا، شہر چھوڑ دیا، یہاں آ کر نوکری کرنے لگی۔ لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ وہ اتنی جلدی کسی اور لڑکی سے شادی کر لے گا اور اس کی زندگی بھی برباد کر دے گا۔ میں نے کہا، آپ کا کیا مطلب ہے؟ اس کی حالت ایسی کیوں ہوئی؟ ڈاکٹر نبیہہ نے نظر چکا لی اور ایسے سے بولی کہ جب میں اسے ملی تھی تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایسا انسان ہے۔ میں بھی اس کی شکل و صورت اور باتوں سے متاثر ہو گئی تھی۔ وہ بہت شائستگی سے بات کرتا تھا، عزت دار لگتا تھا، امیر بھی تھا اور خوبصورت بھی، اور اکثر عورتیں خوبصورتی کے دھوکے میں آ جاتی ہیں۔ میں بھی آ گئی تھی۔ خوبصورت مرد کم ملتے ہیں اور کسی عورت کو خوبصورت مرد برا نہیں لگتا، جیسے کسی مرد کو خوبصورت عورت بری نہیں لگتی۔ میں اس کی باتوں اور آنکھوں کے اثر میں آ گئی تھی اور میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس کے ساتھ پوری زندگی گزاروں گی، لیکن وہ میری زندگی کا سب سے جلد بازی میں کیا گیا اور سب سے غلط فیصلہ ثابت ہوا، اور ہم لوگوں نے صرف 1 ہفتے کی جان پہچان کے بعد ہی نکاح کر لیا تھا۔ میں بہت اچھی طرح دلہن بنی تھی، بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ مجھے اپنے گھر لے کر گیا۔ اس وقت اس کا گھر اسی شہر میں تھا۔ اس نے کہا تھا کہ میں نے ابھی اپنے ماں باپ کو نہیں بتایا، لیکن جب انہیں پتہ چلے گا کہ تم ڈاکٹر ہو اور اتنی خوبصورت بھی ہو تو وہ بالکل برا نہیں مانیں گی۔ شاید صرف اس بات پر ناراض ہوں کہ شادی اتنی جلدی کیوں کی، لیکن میں تم سے دور نہیں رہ سکتا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میری زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اگر کوئی چھوٹے موٹے مسائل ہوئے بھی تو وقت کے ساتھ حل ہو جائیں گے،
لیکن جب میں اپنے کمرے میں دلہن بنی بیٹھی تھی اور وہ میرے کمرے میں آیا تو مجھے احساس ہوا کہ میری زندگی کے مسائل تو بھی شروع ہوئے ہیں، کیونکہ وہ میری زندگی کا سب سے برا دن تھا اور اس کے بعد میری پوری زندگی بدل گئی۔ پھر میرے چہرے پر کبھی حقیقی خوشی واپس نہیں آئی۔ شروع میں وہ میرے ساتھ بالکل ٹھیک تھا، لیکن ایک لمحے میں جیسے اسے کوئی دورہ پڑ گیا ہو، اس نے میرے ساتھ وہ سب کچھ کیا جس کے بعد میری یہ حالت ہو گئی۔ یہ کہتے ہوئے ڈاکٹر نبیہہ نے اپنی گردن سے حجاب ہٹایا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا نائلہ کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے؟ ڈاکٹر نبیہہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں مجھے پتا ہے، اس لیے تو اسے دیکھتے ہی میں سمجھ گئی تھی کہ یہ سب کچھ عدیل کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اسی وجہ سے میں وہاں سے چلی گئی تھی، کیونکہ میں اس معاملے میں دوبارہ نہیں پڑھنا چاہتی تھی۔ میں نے کہا کہ لیکن نائلہ کی حالت بہت خراب ہے، ڈاکٹر صاحبہ پلیز میرے ساتھ چلیں۔ ڈاکٹر نبیہہ نے ہاں میں سر ہلایا اور میرے ساتھ چل پڑی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک زخمی عورت دوسری زخمی عورت کا علاج کرنے جا رہی ہو۔ جب ڈاکٹر نبیہہ نے نائلہ کا معائنہ کیا اور علاج شروع کیا تو کچھ دیر بعد اسے ہوش آ گیا۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نبیہہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، کیونکہ شاید انہیں اپنا ماضی یاد آ رہا تھا اور یہ احساس بھی کہ اس وقت ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ نائلہ کو ہوش آیا تو اس نے روتے ہوئے کہا کہ میں تو اس سے شادی ہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کسی نے میرے ماں باپ کو بتایا تھا کہ اس نے پہلے بھی ایک ڈاکٹر سے شادی کی تھی، لیکن وہ اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ میں یہی سوچتی تھی کہ جب ایک پڑھی لکھی اور سمجھدار ڈاکٹر بھی اس کے ساتھ نہیں رہ سکی تو پھر میری شادی اس سے کیوں کی جا رہی ہے؟ میں تو پہلے ہی اس رشتے سے نکلنا چاہتی تھی، میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ یہ بڑی عجیب بات تھی کہ اس آدمی کی دونوں بیویاں پڑھی لکھی، باعزت اور سمجھدار تھی، ایک ڈاکٹر تھی اور دوسری انجینئر، لیکن دونوں ہی اس کی زندگی میں رہنا نہیں چاہتی تھی اور دونوں کا فیصلہ اٹل تھا، کیونکہ وہ شخص نفسیاتی تھا، غرور میں مبتلا تھا اور اپنی دولت کو سب کو سمجھتا تھا۔ اس کی زندگی میں نہ جانے کتنی لڑکیاں آتی جاتی تھی، لیکن وہ شوہر بننے کے قابل نہیں تھا۔ اسے یہ تک نہیں معلوم تھا کہ بیوی کے ساتھ عزت اور محبت سے کیسے پیش آیا جاتا ہے۔ بعد میں ڈاکٹر نبیہہ نے نائلہ کے گھر والوں کو الگ بلا کر ساری حقیقت بتا دی اور کہا کہ اگر آپ اپنی بیٹی کی جان بچانا چاہتے ہیں تو اسے یہاں سے لے جائے اور اس آدمی سے دور رکھے۔ اس کے بعد وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ کچھ عرصے بعد یہ خبر پھیل گئی کہ نائلہ نے عدیل کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا اور عدالت سے طلاق بھی حاصل کر لی ہے۔ جب ڈاکٹر نبیہہ کو یہ خبر ملی تو ان کا رد عمل بالکل نارمل تھا۔ میں نے کہا کہ اب آپ بھی طلاق لے لیں، جب نائلہ کو طلاق مل سکتی ہے تو آپ کو بھی مل سکتی ہے، آپ بھی اپنی جان اس آدمی سے چھڑا لیں۔ لیکن اس بات پر ڈاکٹر نبیہہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحبہ پریشان نہ ہو، میں آپ کے ساتھ ہوں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ نائلہ تو آپ سے بھی کم عمر اور کم تجربے کار تھی، وہ کتنی ڈری ہوئی تھی لیکن اس نے پھر بھی ہمت کی۔ آپ تو ماشاءاللہ سے سمجھدار ہیں، آپ بھی عدالت جا کر طلاق لے لیں۔ میری بات سنتے ہی ڈاکٹر نبیہہ نے مجھے عجیب نظر سے دیکھا اور سخت لہجے میں بولی، تم کب سے میرے ذاتی معاملات میں بولنے لگی ہو؟ تم ہوتی کون ہو مجھے مشورہ دینے والی؟ مجھے جو کرنا ہے میں خود جانتی ہوں، تم یہاں سے چلی جاؤ۔ میں حیران رہ گئی۔ یہ وہی ڈاکٹر تھے جنہوں نے مجھے اپنی زندگی کی سب سے ذاتی باتیں بتائی تھی، اپنی شادی کی پہلی رات کا ذکر کیا تھا اور اپنے زخموں تک کے بارے میں بتایا تھا، لیکن اب وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ تم کون ہو میرے معاملات میں بولنے والی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک اتنا غصہ کیوں آ رہا تھا۔ میں تو صرف ان کے فائدے کی بات کی تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا کہ میں تو آپ کی بھلائی کے لیے کہہ رہی تھی۔ تو انہوں نے تلخ لہجے میں کہا، مجھے اس میں اپنی بھلائی نظر آتی ہے تو میں خود فیصلہ کر لوں گی۔ تم لوگ تو وقت کی روٹی کے لیے اپنا ایمان تک بیچ دیتے ہو، اب یہاں سے چلی جاؤ۔ ان کی بات سن کر میری بے عزتی ہوئی اور میں خاموشی سے وہاں سے نکل آئی۔ بعد میں جب میں نے سب اپنی دوست کو بتایا تو وہ بولی، اچھا ہوا، کیوں دوسروں کے معاملات میں پڑتی رہتی ہو؟ اس لڑکی کے لیے بھی تم نے اپنی نوکری تک خطرے میں ڈال دی اور اب ڈاکٹر کے معاملات میں بھی دخل کر رہی ہو۔ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو۔ میں نے کہا لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ پہلے ڈاکٹر نبیہہ نے نائلہ کا علاج کرنے سے انکار کیا، پھر انہوں نے مجھے پوری وجہ بتائی، اپنی زندگی کی ساری حقیقت سنائی، بار بار کہا کہ وہ اس آدمی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، وہ برا انسان ہے، اور اب جب نائلہ اس کی زندگی سے نکل چکی ہے تو وہ خود کہہ رہی ہیں کہ میری مرضی ہے، میں جو چاہوں کروں۔ آخر یہ کیا بات ہوئی؟ میری دوست نے کہا، ہمیں یہ سب سمجھ کر کرنا بھی کیا ہے، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، جو کرنا چاہتی ہیں کرنے دو۔ اور واقعی یہ معاملہ وہیں دب گیا، لیکن اس واقعے نے مجھے بہت سی ایسی حقیقتوں کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیا جن کے بارے میں نے پہلے کبھی غور نہیں کیا تھا۔ ہم نے ہمیشہ ڈاکٹر نبیہہ کو ایک اچھی اور نرم دل انسان کے طور پر دیکھا تھا، کیونکہ وہ سب کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتی تھی، لیکن اب ان کے اندر ایک عجیب سی تلخی اور غصہ آ گیا تھا اور وہ اکثر ایسی باتیں کرنے لگی جنہیں سمجھنا میرے لیے آسان نہیں تھا۔ 1 مہینے بعد میں نے انہیں چھٹی کی درخواست دیتے ہوئے دیکھا۔ انہیں 3 مہینے کی چھٹی چاہیے تھی اور ان کی درخواست منظور بھی ہو گئی۔ جب وہ وہاں سے جا رہی تھی تو میں نے کہا، ڈاکٹر نبیہہ خیریت تو ہے؟
آپ اتنی لمبی چھٹی لے رہی ہیں، آپ کو تو ایک دن کی چھٹی بھی مشکل سے ملتی ہے۔ میں ابھی ان کے ساتھ عزت سے پیش آنے کی کوشش کر رہی تھی اور کوئی بری بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ انہوں نے کہا، تمہیں سے کیا مطلب؟ میں نے کہا، آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ اچانک میرے بارے میں اتنا برا کیوں سوچنے لگی ہیں؟ آپ نے تو مجھے اپنی زندگی کی ہر بات بتائی تھی۔ وہ بولی، ہاں بتائی تھی، لیکن تمہیں یہ حق نہیں دیا تھا کہ تم میرے معاملات میں مداخلت کرو۔ اپنے کام سے کام رکھو۔ میری مرضی ہے، میں جو چاہوں کروں۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ میں تمہیں اپنے ذاتی معاملات کے بارے میں مزید کچھ نہیں بتانا چاہتی؟ تم میرے پیچھے کیوں پڑی ہوئی ہو؟ تمہارے پاس اور کوئی کام نہیں ہے کیا؟ خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ ان کی باتوں نے مجھے بہت تکلیف دی۔ انہوں نے میری اچھی خاصی بےعزتی کر دی۔ خاموش ہو گئی۔ آخر وہ انچارج ڈاکٹر تھی اور میں صرف جنرل وارڈ کی ایک نرس۔ میرا ان کے ساتھ کیا کمپٹیشن؟ میں نے سوچا کہ خاموش رہنے میں ہی بھلائی ہے، لیکن ان کے جانے کے بعد ہمیں جو خبر سننے کو ملی اس نے سب کو حیران کر دیا۔ پھر ایک رات نائلہ کی چھوٹی بہن کی کال آئی۔ اس نے مجھے ایسی باتیں بتائی کہ میں سوچ میں پڑ گئی کہ آخر صحیح کون ہے غلط کون۔ مجھے پتا چلا کہ ڈاکٹر نبیہہ دوبارہ دل کی زندگی میں واپس آ گئی ہیں۔ انہوں نے اپنی شادی کو دوبارہ منانے کے لیے ایک بڑی تقریب رکھی ہے۔ اس تقریب میں شہر کے بڑے بڑے لوگ آئے تھے۔ ڈاکٹر نبیہہ اور عدیل نے سب کے سامنے اپنے تعلقات دوبارہ جوڑنے کا اعلان کیا اور نئی زندگی شروع کرنے کا عہد کیا تھا۔ میں سن کر حیران رہ گئی، کیونکہ یہی ڈاکٹر نبیہہ کہتی تھی کہ وہ اس آدمی کا چہرہ تک نہیں دیکھنا چاہتی۔ پھر وہ دوبارہ اس کے پاس کیسے چلی گئی؟ رات کو نائلہ کی بہن نے روتے ہوئے کہا کہ ہمارے ساتھ بہت برا ہوا ہے۔ ہماری بہن کی شادی تو ویسی مشکل سے ٹوٹی تھی، لیکن عدیل کی پہلی بیوی نے اس کا دماغ خراب کر دیا۔ اس نے ہماری بہن کو سمجھایا کہ وہ آدمی برا ہے، اسے چھوڑ دو۔ جب میری بہن نے اس کی بات مان لی اور اس سے علیحدگی اختیار کر لی تو وہ خود دوبارہ اس کی زندگی میں واپس چلی گئی۔ اب لوگ ہماری بہن کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اتنے بڑے آدمی نے اسے چھوڑ دیا تو ضرور اسی میں کوئی خرابی ہوگی۔ اب ہمیں لگتا ہے کہ اس کی دوسری شادی کرنا بھی بہت مشکل ہو جائے گا۔ وہ بہت پریشان تھی اور مسلسل اپنی بہن کے بارے میں باتیں کر رہی تھی۔ میں خاموشی سے اس کی باتیں سنتی رہی اور سوچتی رہی کہ دنیا میں کتنے طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر نبیہہ نے ایک وقت میں عدیل کو چھوڑ دیا تھا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اس کی زندگی میں ایک اور جوان اور خوبصورت لڑکی آ گئی ہے تو وہ دوبارہ اس کی زندگی میں واپس چلی گئی۔ عدیل جیسا بھی تھا، ضدی تھا، مغرور تھا، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ وہ بہت امیر آدمی تھا۔ سب جانتے تھے کہ اس کے پاس بے شمار دولت تھی۔ شاید اسی لیے ڈاکٹر نبیہہ نے بھی یہ سوچ لیا ہو کہ جس شخص سے کبھی محبت کی تھی اس کے پاس واپس چلا جائے۔ اس کے بعد ڈاکٹر نبیہہ نے ہمارے ہاسپٹل میں کام کرنا چھوڑ دیا اور شہر کے ایک بڑے ہاسپٹل میں ملازمت شروع کر دی۔ پھر انہوں نے اپنا کلینک بھی بنا لیا۔ بعد میں تو انہوں نے اپنے نام سے ایک بڑا ہاسپٹل تک قائم کر لیا۔ لوگوں کو کہنا تھا کہ سارے خرچے میں ان کے شوہر نے مدد کی۔ اب وہ لاکھوں روپے کما رہی تھی اور ایک کامیاب زندگی گزار رہی تھی، جبکہ ہم لوگ وہیں کے وہیں رہ گئے تھے۔ میں ہمیشہ دوسروں کے لیے فکر مند رہتی تھی۔ ہر مریض کے لیے میرے دل میں درد ہوتا، لیکن میرے ساتھ کسی نے اچھا نہیں کیا۔ بعد میں جب میں نے ان کے ہاسپٹل میں نوکری کے لیے درخواست دی تو مجھے امید تھی کہ شاید بہتر تنخواہ مل جائے گی، لیکن ڈاکٹر نبیہہ نے مجھے ملازمت دینے سے انکار کر دیا، کیونکہ میں ان کی زندگی کے بہت سے راز جانتی تھی۔ انہوں نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ اب آپ لوگ بتائیں، کیا آپ نے اس کہانی سے کیا سیکھا؟ میں نے تو یہی سیکھا کہ بغیر ضرورت کسی کے ذاتی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اکثر لوگ وقت آنے پر بدل جاتے ہیں اور دنیا میں ہر شخص ہمیشہ آپ کا نہیں ہوتا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز اور دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایسی ہی زبردست اور سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔